السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے اپنے دشمن مقابل کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرہ کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کیا گیا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ گئے۔ جنگ سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، یہ سب سے قدرے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر سے ان کے پیٹ کو چھوا اور فرمایا، سواد سب سے آگے نہ نکلو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اس تیر سے تکلیف پہنچائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہٰذا مجھے بدلہ دیں۔ آپ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا، لو تم اب اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ زندگی کا جو آخری لمحات بسر ہوں اس طرح بسر ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کر رہا ہو، یعنی اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو چھو لیا، آگ اس جسم کو نہیں چھوئے گی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو لگ گئی، آگ اسے نہیں جلائے گی۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلاؤ جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائیں، کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تلواریں بھی اسی وقت نکالنا جب دشمن بالکل قریب آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطبہ دیا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحبان پر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ صاحبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ کچھ انصاری مسلمانوں کی ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گرے اور یوں دعا کی، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دی اور بولے، واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے؟ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بھڑ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے، یعنی اس کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، جب کوئی مجاہد ذرا بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے ذرا بختر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت مد بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائیں،
ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ سورہ النفل آیت 17۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں جس نے جس کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا ہے وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پورا ایمان رکھتے ہیں آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہوں۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پر بے تحاشا ظلم کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان دونوں کو لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی۔ حضرت بلال اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں کئی زریں تھی، یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا انہوں نے زریں گرا دی اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لیے جا رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، لیکن یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریوں، اے اللہ کے مددگاروں، یہ کافروں کا امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ادھر حضرت بلال پر اس کے قتل کی دھن پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی اور وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا، یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئی اور امیہ کے جسم میں اتر گئیں۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف خود بھی معمولی سے زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زریں آئیں نہ قیدی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کو نوفل بن خولید کا پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خولید نے بلند آواز میں کہا تھا، اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا دن ہے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ، نوفل بن خولید کا انجام مجھے دکھلا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کی تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں یعنی اسلام اور کفار کے خود ساختہ دین میں جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو اس کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ حضرت معاذ بن عمرو جو اس جنگ کے دوران کمسن صحابہ میں شمار ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابو الحاکم، ابو جہل کی کنیت تھی، تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ باپ کی مدد کے لیے بڑھے۔
حضرت اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکا رہ گیا۔ میں جنگ میں مصروف رہا لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا دیا، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس معوذ بن عفرہ گزرے، انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ حضرت معوذ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتری اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ 3 بار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود کو عطا فرما دی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام نے نہایت سرفروشی سے جنگ کی، ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محسین کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آتے ہی موذاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ اس تلوار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون رکھا گیا۔ یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عکاشہ کے پاس رہی اور اسی تلوار سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملتی رہی، ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اسلم کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی جڑ عطا فرمائی اور فرمایا، اس سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی اس جڑ کو ہاتھ میں لیا وہ ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی اور اس غزوہ کے بعد ان کے پاس رہی۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر نے میرے دادا پر تلوار کا وار کیا، اس وار میں ان کی ایک پسلی الگ ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر ٹوٹی پسلی اس کی جگہ پر رکھ دی۔ وہ پسلی اپنی جگہ پر اس طرح جم گئی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرت رافع بن مالک کہتے ہیں کہ ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، میری آنکھ پھوٹ گئی۔ میں اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ان جگہوں سے اٹھا لایا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیعہ کے قتل ہونے کی جگہ ہوگی، یہ امیہ بن خلف کے قتل ہونے کی جگہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اب جب لاشیں جمع کرنے کا حکم ملا اور صحابہ کرام لاشوں کی تلاش میں نکلے تو کافروں کی لاشیں بالکل انہی جگہوں پر پڑی ملی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ تو دوستو آج کا یہاں پر یہ ٹاپک مکمل ہوا۔ اس کے اگلے حصے کی جانب انشاءاللہ آپ سے اگلی بار پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔